بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سیما خلیل آپ سب سے مخاطب ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی کلاسوں سے آپ اردو پڑھتے آ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے حروف کو سمجھا، پھر ان سے الفاظ بنائے اور ان الفاظوں سے مختلف جملے بنائے، پھر ان جملوں سے عبارت بنائی اور کئی عبارتوں سے آپ نے ایک مضمون تیار کیا۔ اور اس طریقے سے آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مضمون نگاری۔ اچھا، مضمون نگاری، مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیے ہوئے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور مضمون کے چیدہ چیدہ پہلو پر دلچسپ پیرائے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں: علمی، تاریخی، تنقیدی، سواہی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی، ادبی۔ تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے، جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں۔ اب اسٹوڈنٹس، اب میں جو ہوں آپ کو کچھ ایسی ہدایات آپ کے سامنے پیش کروں گی اور میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گی کہ کس ترتیب سے آپ مضمون لکھیں کہ آپ کا مضمون جو ہے وہ بہترین مضمون لکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ ہدایات جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ آپ ان ہدایات پر عمل کیجیے گا اور جو ہے تو آپ کا مضمون بہت اچھا آپ لکھنے لگیں گے۔ اور ان عام ہدایات میں پہلی ہدایت جو یہ ہے کہ مضمون لکھنے سے پہلے دیے ہوئے موضوع کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہر قسم کے ضروری خیالات کو ایک خاص ترتیب سے ذہن میں جمع کر لیں اور پھر اس ذہنی ترتیب کے مطابق اطمینان سے مضمون سمجھنا شروع کر دیں۔ دوسری کیا ہے کہ کمرہ امتحان میں جب پرچہ آپ کے سامنے آئے تو جو مضمون لکھنا ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لیں۔ بے شک اسے لکھیں بعد میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے مواد کے بارے میں سوچنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ انسان کا دماغ مسلسل سوچ بچار اور غور و فکر کا مرکز بنا رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری ہدایت کی طرف، یعنی مضمون کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھ دینے سے مضمون بے ربط ہو جاتا ہے۔ چوتھی ہدایت یہ ہے میری آپ کو کہ مضمون کو مناسب پیروں میں تقسیم کریں، یعنی یعنی آپ کئی پیراگراف میں اس کو لکھ سکتے ہیں اور یعنی کوئی ایک بات کو ایک پیرے میں اور دوسری بات کے لیے دوسرا پیراگراف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر ایک بات کو ایک پیراگراف میں آپ مکمل کریں۔ پانچویں جو ہے وہ اپنا مطلب چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں ادا کریں، کیونکہ لمبے لمبے جملے لکھنے سے بات الجھ جاتی ہے اور پڑھنے والا بھی اکتا جاتا ہے اور پھر اس کے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ چھٹی جو ہے وہ یہ ہے ہدایت آپ کو کہ اپنے مضمون میں کوئی غلط واقعہ یا غلط بات ہرگز نہ لکھیں، ہمیشہ صحیح باتوں کو سادہ اور آسان زبان میں تحریر کریں۔ ساتویں ہدایت کیا ہے کہ اپنے مضمون میں ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ ایک ہی قسم کے خیالات و الفاظ سے مضمون بدمزہ اور پھیکا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد
8वीं हिदायत आपको मेरी ये होगी कि जो कुछ लिखें सोच समझ कर लिखें, ताकि मजमून में ज्यादा काट छांट करने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई लफ्ज या जुमला मजबूरन काटना पड़े तो इस पर एक लकीर खींच दें। अब क्या है कि नवी आपको हिदायत ये है कि मजमून में मौके महल के मुताबिक आप कुरान मजीद की आयात व अहादीस या इनका तर्जुमा या अक़वाल व अशार भी इस्तेमाल करें। जो हवाला देना हो इसे अलग और नुमाया करके लिखें, तो वो आपका मजमून ज़्यादा अच्छा लगेगा। 10वीं मजमून को मुनासिब पैरों में तकसीम करके इनके मौजू उन्वानात कायम कर लें। जहाँ तक मुमकिन हो अपने मजमून को नहायत साफ और खुशखत लिखें, क्योंकि खुशखती और सफाई से मजमून की खूबी बढ़ जाती है। और मजमून फिर आखिर में कि मजमून ख़त्म कर लेने के बाद इसे एक बार पढ़ने के लिए ज़रूर वक्त निकालें, यानी आपके पास इतना वक्त हो कि आपने जो तहरीर किया है अपने मजमून में आप उसको दोबारा पढ़ सकें, ताकि इमला और ज़बान की छोटी मोटी जो गलतियों की आपकी इस्लाह हो सके। यानी वो वो दिमाग जिसमें ख्यालात और मामूलात का ज़ख़ीरा हो तो मौजूद हो, लेकिन इन ख्यालात और मालूमात में कोई नज़्म और तरतीब ना हो। इसकी हैसियत एक कबाड़िए की दुकान की सी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें बगैर किसी सलीके और तरतीब के बिखरी पड़ी होती हैं। यही हाल इस मजमून का है, जिसमें लिखने वाले ने अपने ख्यालात पेश करते हुए किसी तरतीब और तसलसल का एहतमाम ना किया हो, तो हकीकत में उसका मजमून जो है वो इतना अच्छा नहीं लिखा जा सकेगा। तो क्या है कि आप जो है ख्यालात को सेहत ज़बान का लिहाज रखते हुए उम्दा तरतीब और सलीके से पेश करने का नाम ही मजमून नवीसी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये मेरी इन हिदायत पर आप अमल करते हुए अपने मजमून को ज़रूर तहरीर करेंगे। और जो है मैं आपको अब 2 उन्वान बता रही हूँ, और आप इन तमाम हिदायत पर अमल करते हुए किसी एक उन्वान पर मजमून ज़रूर तहरीर करें। एक पहला उन्वान है पाबंदी वक्त और दूसरा उन्वान है तालिब इल्म के फराइज। इनमें से किसी एक मजमून को आप अपनी कॉपी पर इन तमाम हिदायत को सामने रखते हुए आप इस मजमून को तहरीर करें। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको मजमून निगारी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और हम आखिर में इस बात के साथ अपने इस क्लास का इख्तिताम करते हैं कि आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।